السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 202 سے لے کے 206 تک، یہ آخری 4 آیات ہیں سورہ الاعراف کی۔ اس کے بعد سورہ الاعراف ختم ہو جائے گی اور 8ویں سورت سورہ الانفال شروع ہو جائے گی۔ تو آج اسی لیکچر میں ہم ان 4 آیات کو ختم کر دیں گے۔ تو ان 4 آیات کے اندر کیا چیز آ رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ جتنے بھی انبیاء تھے ایکچولی انہوں نے کس چیز کی پیروی کی تھی، بنیادی کیا چیز تھی جس کی انہوں نے پیروی کی۔ دوسری، قرآن کس چیز کا مجموعہ ہے، اور ایک اور چیز کہ جب قرآن کو سنا جائے تو سننے والے جو ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، اور پھر ایک اور چیز کہ اللہ کو کیسے یاد کریں۔ پہلے تو یہ کہ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ یاد کیسے کرنا ہے اللہ کو، ایک یہ۔ اور آخری آیت میں ہے کہ جو اللہ کے ہاں ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 203۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، اے رسول جب تو ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتا، جب وہ نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں اور تو ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اسے تو خود ہی کیوں نہ بنا لایا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، بھلے اپنی طرف سے کوئی بنا کر دکھاؤ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یعنی معجزہ بھی وہ جس قسم کا وہ چاہتے تھے، جس قسم کے معجزے کا وہ مطالبہ کرتے تھے وہ معجزہ میں دکھاؤ، اور اللہ نہیں دکھاتا تو تم اپنی طرف سے دکھاؤ۔ یہ رسول سے وہ اس طرح کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول سے کیا کہا؟ الفاظ ہے کل، کہہ دے، ان کے اس مطالبے کے جواب میں کہہ دے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کیا جاتا ہے۔ اب کیا وحی کیا جاتا تھا؟ قرآن، اللہ کی کتاب۔ تو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، وہ معجزہ طلب کر رہے تھے، وہ کہتے تھے بھلے اپنی طرف سے بنا کر لاؤ لیکن ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ اور اس کے جواب میں بات کیا کہی جا رہی ہے رسول کی زبانی، کہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی قرآن۔ غور کر لیے آپ نے بات کیا ہو رہی ہے، وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جواب میں کیا چیز کہی جا رہی ہے؟ قرآن کی پیروی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کی پیروی سارے انبیاء نے کی۔ یہ تھی بنیادی چیز کہ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا انہوں نے صرف اسی کی پیروی کی، اس کے ہٹ کر کسی چیز کی انہوں نے پیروی نہیں کی۔ تو انبیاء تو خود باؤنڈ تھے کہ جو کچھ وحی کیا جاتا تھا اسی کی پیروی کرنے کی۔ تو انبیاء کی اپنی ذاتی پیروی تو ہوتی ہی نہیں، کسی بھی نبی نے، رسول نے اپنی ذاتی پیروی نہیں کرائی، نہ اللہ کی طرف سے اس کی کوئی اجازت تھی کہ کوئی نبی کہتا کہ میری ذاتی حیثیت سے میری کوئی ذاتی کسی چیز کی پیروی کرو۔ یہاں پر پھر ہم بات کو واضح کریں گے کہ اگر اتنی بات سمجھ آ جائے تو وہ جتنے بھی افسانے وہ بنائے گئے ہیں نا رسول کی یا نبی کی سنتیں، جو کہ قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن میں صرف اللہ کی سنت، اور جتنی بھی حدیثیں بنائی گئی قرآن میں یہ کہا گیا کہ جو حدیثیں ہیں
ہم نے قرآن میں بیان کر دی ہیں، اب کون سی ایسی حدیث باقی رہ گئی ہے جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ یہ پیچھے آیت گزر چکی ہے نا، آگے بھی آئے گی، یہ اسی طرح کی آیت کہ ہم نے حدیثیں جو تھیں تمہاری ضرورت کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں نصیحت کرنے کے لیے، تمہیں دین دینے کے لیے، جو بھی حدیث تھی، جو بھی بات تھی، وہ ہم نے اپنی قرآن کے اندر، اپنی کتاب کے اندر بیان کر دی۔ تو اس کے بعد اب کون سی حدیث باقی رہ گئی جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ یہ قسم کا چیلنج ہو گیا نا، جھنجھوڑنا بھی ہو گیا۔ تو حدیث سنت یہ اللہ کی ہوتی، وہاں سے انہوں نے یہ دونوں لفظ لیے اور پھر نبی کی حدیثیں اور نبی کی سنتیں بنا دیا، روایتیں گڑھ کے۔ کنہوں نے؟ پرشین نے۔ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جہاں پر تردید کر دی گئی معجزات کی، کہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ ایک جگہ کے اوپر تو یہ آتا ہے کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، اے رسول یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، تو اگر ان کو کوئی معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو یہ تو تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جو ایمان لے کر آئے، کسی نے بھی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہم تو خیر معجزے کا لفظ بولتے ہیں، نشانی بولتے ہیں، تو یہ اللہ کی نشانی ہے، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ وہ تو جانوروں کو بھی اللہ کی نشانی کہہ رہا ہے، وہ تو جو انسان زبانیں بولتے ہیں ان زبانوں کو بھی اپنی نشانیاں کہہ رہا ہے۔ انسان جو خود زبانیں قائم کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ بھی ہماری نشانی ہے۔ وہ تو کائنات کی ایک ایک چیز کو کہتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ وہ ایون کہ جو انسان ہیں وہ بھلے کافر بھی ہوں، ان کو بھی کہتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ اس طرح یہ جو مظاہر کائنات ہیں، سورج چاند ستارے، ان کو بھی وہ اپنی نشانیاں کہتا ہے۔ پانی بھی اللہ کی نشانی ہے، پانی کا آسمان سے برسنا بھی اللہ کی نشانی، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی وہ نشانی نظر نہیں آتی، لیکن وہ معجزہ کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے، نشانی کا ترجمہ کیا ہوا معجزہ۔ تو وہ جو قرآن کے اندر نشانیاں ہیں نا، اللہ نے بتائی ہیں کہ ان کے اوپر غور کرو، انفس اور آفاق۔ انفس اپنے آپ پر غور کرو اور آفاق پوری کائنات کے اوپر غور کرو، تو تمہیں ہر جگہ اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ وہ تو اس طرح غور کرواتا ہے۔ تو وہ نشانیاں جو ہیں وہ ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، جن کے اوپر غور کرنے سے انسان کو ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اب پیروی کس کی تھی؟ نبیوں کی طرف سے کتاب اللہ کی۔ کتاب اللہ کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں۔ جب نبی نے کسی چیز کی پیروی نہیں کی کتاب اللہ کے علاوہ، اور آج ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر وہ جو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نا، جس کو انہوں نے حدیث بنا دیا، سنت بنا دیا، جو قرآن میں آئی نہیں، اس کو ہم دین بنائے پھرتے ہیں۔ اور اگر ان کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے خلاف وہ زبانیں دراز کرتے ہیں۔ کوئی کافر کہتا ہے، کوئی ملحد کہتا ہے، کوئی بے دین کہتا ہے، کوئی منکر حدیث کہتا ہے۔ منکر قرآن کسی نے نہیں کہا۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ سے وہ محبت نہیں کی جو اللہ سے محبت کرنے کا حق تھا۔ اس کی جگہ پہ رسولوں کو، ولیوں کو لے آئے اور ان کی عقیدت کا ایسا دم بھرتے ہیں کہ اللہ بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب کوئی بھی بات ہو نا تو وہ فٹ رسول کی حدیث، ان کو اتنا ہی نہیں پتہ رسول کی حدیث قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر رسول کی حدیث ہے ہی نہیں۔ رسول کی سیرت وہ بھائی قرآن کے اندر ہے۔ جن لوگوں نے رسول کی حدیثیں یا سیرت لکھی، وہ تو رسول کی وفات کے 250-300 سال بعد ایران کے ہیں، بیچ میں 2-2.5 صدیاں گزر گئیں، 4-5 نسلیں گزر گئیں۔ نہ وہ عرب کے تھے، نہ ان کی زبان عربی تھی، نہ وہ عربی نسل تھے، نہ رسول کے ہم اثر تھے، نہ رسول کے ہم نسل تھے، اور پھر یہ دشمن بھی تھے عربوں کے۔
کیونکہ یہ جتنی بھی یہ جنگیں ہیں نا، بیسیکلی تو یہ سیاسی جنگیں ہیں جن کو مذہب کا رنگ دیا گیا۔ یہ عربوں کے خلاف جو بھی ایرانیوں نے جنگیں لڑیں، ایون کہ یہ جو جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یہ تو مذہبی رنگ دیا گیا نا بعد کے اندر۔ اول تو پتہ نہیں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، اگر ہوئیں تو یہ سیاسی جنگیں تھی، عربوں کے ساتھ عداوت تھی، یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے۔ یہ جو اہل فارس ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے۔ دا موسٹ اینشنٹ سیویلائزیشن ان دا ورلڈ، پرشیا، کوئی شک نہیں، 550 قبل مسیح کی ہے یہ سیویلائزیشن، تو اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ ترقی یافتہ بھی تھے عربوں کے مقابلے میں، عرب کے ان کے مقابلے میں بالکل بدو تھے، جاہل تھے، ناگوار تھے، وہ تو کسی نظام کو نہیں جانتے تھے، کسی ڈسپلن میں نہیں رہے تھے۔ ان کے پاس تو تہذیب تھی، تمدن تھا، بڑے ترقی یافتہ تھے، سپر پاور تھی۔ روم تو بعد میں آتی ہے، رومن امپائر، یہ سب سے آگے تھے پرشیا، یہ چیز آج بھی ان کے اندر ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ تھی، اور اس وجہ سے وہ اس دور میں وہ عربوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اب ہم ان سے زیادہ سیویلائزڈ بھی ہیں، ترقی یافتہ بھی ہیں، تو عربوں کو تو وہ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ تو ان کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے، لیکن عرب غلام نہیں بنے، وہ آزاد منش لوگ تھے، صحرا نورد تھے، وہ کسی کی غلامی میں زندگی گزارنا وہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا، جانتے ہی نہیں تھے، آزاد لوگ تھے، وہ حریت پسند۔ تو یہ چیزیں تھیں، ان کی خصوصیات تھیں۔ تو یہ اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے، ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل کا مجموعہ ہے۔ قرآن کو کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ بصائر، بصائر، بصیرت افروز دلائل، اس کا یہ مجموعہ ہے۔ مجموعہ کو ہم نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے۔ تو قرآن کے اندر بصیرت افروز دلائل ہیں، آرگومنٹس ہیں، جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ھذا بصائر، اس میں بصیرت افروز دلائل ہے، اس کا یہ مجموعہ ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، تین چیزیں ہوگی۔ بصیرت افروز دلائل کا مجموعہ ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ کہتا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں تو ایمان لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ماں باپ کے گھر یعنی پیدائشی مسلم ہیں، پیدائشی اسلام قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی کہے میں مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میں مسلم ہوں۔ وہ تو مسلم تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں نا، دیوبندی ہے، اس کے گھر میں کوئی پیدا ہو گیا، وہ دیوبندی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میں مسلم ہوں۔ اس طرح بریلوی ہے تو اس کے گھر میں جو پیدا ہوا وہ پیدائشی بریلوی ہو گیا، وہ بھی کہتا ہے میں مسلم ہوں۔ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا، وہ بھی کہتا ہے میں مسلم ہوں، وہ ہے وہ شیعہ۔ اسی طرح اہل حدیث کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو وہ اہل حدیث ہے پیدائشی، تو وہ اس طرح سے مسلم کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں کے اوپر۔ دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم مسلم ہیں۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار، اس کے حکموں کا فرما بردار۔ اس کے حکم کس چیز کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر۔ تو قرآن کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ناقص ہے، مبہم ہے، سمجھ میں نہیں آتا، روایات کے بغیر یہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ روایات جو ہیں، حدیثیں جو ہیں، جو اہل فارس نے دی، وہ قاضی ہیں، جو وہ کہیں گی قرآن کی جو الفاظ ہیں ان کے وہی معنی ہوں گے۔ یعنی قرآن کی عربی گئی جس کے اوپر یہ سارا بیس کر رہا ہے، وہ نہیں، جو وہ روایتیں کہیں گی وہ معنی ہوں گے۔ عربی زبان جو ہے قرآن کی وہ پھر ثانوی حیثیت اس کی ہوگی، اور اس کے اوپر ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم ایسے باتیں نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے وہ عربی کی روح سے ٹرانسلیشن کرتے ہیں، لیکن جہاں میننگ بدلتے ہیں وہ پھر روایات ہی ہوتی ہیں نا،
جب وہ انما صدقات کا ترجمہ نیچے کیا ہوتا ہے زکوٰۃ، اور صدقات کے 8 مصارف کاٹ کے زکوٰۃ کے بنائے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کو بنایا ہوتا ہے 2.5%، تو یہ جتنی بھی تبدیلی روایتوں کی روح سے ہو رہی ہے نا، وہ جو اہل فارض کی جو حدیثیں ہیں اس کی روح سے ہو رہا ہے نا، یہ چیزیں اس طرح سے وہ بدلتے ہیں اس قرآن کو، قرآن کی میننگ کو۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو خاموش رہنا ہے، خاموش رہنے کا کیوں حکم ہے؟ تاکہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو اور غور کرو کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے خاموش رہنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ ثواب سمجھ کر آنکھیں بند کر کے بس ایسے بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ادب سے بیٹھنا ہے، قرآن سنتے ہوئے ادب سے بیٹھنا ہے، لیکن اپنی عقل کا بھی استعمال کرنا ہے کہ قرآن کے اندر کیا بات کہی جا رہی ہے، ہماری ہدایت کے سلسلے میں کیا بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا، اس کے لیے خاموشی سے، غور سے، توجہ کے ساتھ سننا، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جب ایسا کریں گے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 205، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے رسول اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ کس طرح سے؟ کہتا ہے کہ تضرعاً وخیفتاً، عاجزی سے اور خوف سے۔ عاجزی بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اے رسول اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف کے ساتھ یاد کرو۔ اور دوسری کیا ہے؟ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور بلند آواز کے بغیر دھیمی آواز میں بات کرتے ہوئے صبح اور شام یاد کرتا رہے۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آج یہ ہمیں بھی یہی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نبی نے یہ کرنا تھا یا رسول نے کرنا تھا، نہیں، یہی کچھ ہمیں بھی کرنا ہوگا۔ تو اور صبح و شام یاد کرتا رہے، یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ یاد کر لیا تو بات ختم ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ صبح اور شام، تو درمیان میں جتنا بھی جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس کے مطابق کرنا ہے۔ اصل میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر، بالغدو والآصال، یہ 2 لفظ ہو گئے نا، صبح اور شام یاد کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہو گیا صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے اگے صبح تک، اس دوران جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے قوانین، اس کے ضابطوں کے مطابق کرنا ہے، یہ ہے اس کی یاد۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہونا، یعنی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ اور ہم نے بار بار آپ کو بتایا اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں، وہ بھی ہے، ظاہر وہ یاد رکھیں گے تو آگے اس کی کہی ہوئی بات یاد آئے گی نا۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم ضابطے کیا ہیں، یہ ہے، وہ اللہ ہے، اس کی شان کے مطابق اس کو یاد رکھا جائے گا نا۔ اس کی شان کیا ہے یاد کرنے میں؟ کہ اس کی جو احکام ہیں، ضابطے ہیں، اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کو ذہن نشین رکھا جائے اور ان کو پریکٹس میں لایا جائے۔ جو بھی کام کرنا ہے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا ضابطہ کیا ہے، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اللہ کا ضابطہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی وہ ہوگی جو ایک مسلم کی زندگی ہوتی ہے، جو اللہ کے فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو اللہ کی یاد ہے اگر وہ ہوگی تو وہ کام آئے گی۔ ادروائز جو یہ یاد میں جو ذکر کرتے پھرتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے پھرتے ہیں، اونچا اونچا اللہ اللہ، وہ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ اللہ کر رہے تھے، سپیکر کھول کے یا بغیر سپیکر کے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔
اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ اس کے اصول ضابطے کیا ہیں۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی غلط کام کرنے لگیں، کوئی بھی ظلم ناانصافی سرزد ہونے لگے، فوراً اللہ کی یاد آ جانی چاہیے اور پھر اس ظلم سے، اس ناانصافی سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کی یاد۔ تسبیح کے اوپر اللہ کی یاد، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہ تسبیح یہ دانوں والی قرآن کے اندر ہے۔ وہ جو قرآن کی تسبیح ہے نا، وہ اور ہے، وہ کوشش ہے، وہ اللہ کی پاکی بیان کرنا کوشش کر کے، جو بھی اس کے ضابطے قوانین ہیں ان کی روح سے اس کے حکام کو بجا لانے میں پوری کوشش کرنا، سر توڑ کوشش کرنا، وہ اس کو قرآن تسبیح بولتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ تو اس سے ہٹیں گے تو پھر غافلون میں سے ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے نا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ غافلوں میں سے نہ ہونا۔ اس کے بعد آخری آیت ہے 206، إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ اے رسول، یقیناً جو تیرے رب کے ہاں ہیں وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے۔ جو بھی اللہ کے ہاں ہیں، جو بھی اس کے ملائکہ وغیرہ، وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے لیے جھکتے ہیں۔ اب آگے نا یہاں پر تسبیح، تو یہ تسبیح دانوں والی تسبیح نہیں ہے۔ پوری کوشش کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور وہ پاکی بیان کرنا کیا ہے کہ پوری کوشش کرنا، سر توڑ کوشش، جتنی پوٹینشل، جتنی صلاحیت اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے، وہ تو انسانوں کی بات ہوگی۔ اگر ملائکہ ہیں تو وہ ملائکہ آ جائیں گے، تو ان کے اندر بھی جو صلاحیت رکھی ہے، جو پوٹینشیلٹی رکھی ہے، اس کو بروئے کار لا کر وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو بجا لانے میں جہاں تک جانا پڑتا ہے وہ جاتے ہیں، سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری تسبیح کے اندر میننگ آ جاتے ہیں۔ اور پھر یسجدون، اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ سجدہ کا معنی ہم جھکنا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، جو سجدہ ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، سورج تو یہ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ تو کہتا ہے سورج چاند ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، تو پھر یہ درخت نماز والا تو سجدہ نہیں کر سکتے نا۔ ان چیزوں کے اوپر غور کیا کریں، بات کیا ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ جھکنا ان کا کیا ہے کہ ان سے ریلیٹڈ جو بھی قوانین ضابطے ہیں ان کے آگے وہ جھکتے ہیں۔ یہ والا جو مذہبی سجدہ ہے نا، وہ نہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ سجدہ نہ کریں، لیکن علمی طور پر بات تو سمجھ لیں کہ بات کیا ہو رہی۔ تو وہ ذرا شاک ہو جاتے، دیکھیں وہ قرآن میں سجدہ لکھا ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جھکیں، تو سجدہ کریں ترجمہ کرنا چاہیے۔ تو سجدہ عربی کا لفظ ہے، ہم اپنی زبان میں جب ترجمہ کریں گے تو کہیں گے جھکیں۔ جھکنا کس کے آگے؟ اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، تو پھر جھکنا کس کے سامنے؟ اس کے قوانین کے آگے، اس کے ضابطوں کے سامنے، اس کے قوانین کے آگے جھکنا ہے۔ جو حکام اس نے دیے ہیں ان کو بجا لانا ہے، یہ ہوتا ہے سجدہ۔ ورنہ وہ پھر وہی مذہبی چیز، وہ کانسیپٹ میں بیٹھی ہوئی نا چیز، اگر وہی سجدہ ہے تو وہ تو پھر کہتا ہے کہ ہر چیز کل قد علم صلاۃ و تسبیح، ہر چیز نے اپنی صلاۃ کو بھی جان لیا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جان لیا ہے، جان چکی ہے، ہر چیز جان چکی ہے۔ قد علمہ، جان چکی، یہ نہیں کہ جانے گی یہ جانتی، جان چکی ہے۔ تو ہر چیز جان چکی ہے کہ اس کی صلاۃ کیا اور اس کی تسبیح کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ وَيُسَبِّحُونَ، وہی تسبیح۔ تو یہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے، وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ تو پھر یہ والا جو ہم ایک مخصوص جو رکوع اور سجدہ ہوتا ہے نا، یہ ٹھیک ہے، یہ نماز کے اندر ہے، وہ صحیح ہے، لیکن حقیقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جھکنا ہے اللہ کے قوانین کے آگے۔ اس کو قرآن رکوع بھی کہتا ہے، سجدہ بھی کہتا ہے۔ سجدہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ آخری جھکنے کی آخری درجے کا جھکنا ہے، عمل لانے کی حد تک، اور رکوع جو ہے وہ ایکسپٹ کر کے جھکنا ہوتا ہے۔
کہ میں ہاں یہ مانتا ہوں یہ صحیح ہے، اور سجدہ جو اس سے اگلی ڈگری ہے کہ عمل کے لیے بھی تیار ہوں، عمل بھی کروں گا۔ تو یہاں ہم نے تسبیح کی بھی وضاحت کر دی ہے، سجدہ کی بھی وضاحت کر دی۔ تو یہ سورہ الاعراف جو ہے یہاں پر ختم ہوئی۔ تو دعا کریں کہ یہ ہماری ٹرانسلیشن کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے، اللہ تعالیٰ اپنے وسائل جو ہیں ان سے بہرہ مند کرے، اور یہ چیزیں جو ہم لوگوں کے سامنے قرآن کا جو حق ہے وہ لاتے جائیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔